حدیث کے بہت بڑے امام امام النسائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا اسم مبارک اور نسب مبارک احمد بن شعیب بن علی بن سنان ابو عبد الرحمن النسائی خراسانی ہے۔ آپ خراساں کے علاقہ نسا میں 215 ہجری کو پیدا ہوئے۔ امام نسائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کو حدیث سیکھنے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ آپ احادیث کو سننا اور جمع کرنا پسند کیا کرتے تھے۔ تو امام نسائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حدیث سے محبت کا یہ عالم تھا کہ آپ 15 سال کی عمر میں حدیث سیکھنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ 15 سال کی عمر میں، اور پہلا سفر آپ کا جناب قتیبہ بن سعید بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف ہوتا ہے۔ تو آپ خود امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رحلتی الاولی الی قتیبہ بن سعید، وہ فرماتے ہیں میرا پہلا جو سفر تھا وہ قتیبہ بن سعید کی طرف تھا 235 ہجری کو۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ امام نسائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 15 سال کی عمر میں اس کا آغاز کیا تھا، اور سب سے پہلے بہت بڑے محدث جناب قتیبہ بن سعید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس گئے اور وہاں جا کر ان سے حدیث سیکھی۔ آپ نے حدیث کے سیکھنے کے لیے جو سفر فرمائے ہیں مختلف ممالک کے، ان میں خراساں ہے، عراق ہے، جزیرہ ہے، شام ہے اور مصر ہے، اور یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر حدیث کے آئمہ موجود ہوا کرتے تھے۔ خراساں کا علاقہ مرکز علم ہوا کرتا تھا۔ تو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہاں ان شہروں میں، ان علاقوں میں، ان ممالک میں آپ تشریف لے گئے، لیکن یہ سیکھنے کے بعد آپ نے مصر کو اپنا مرکز علم بنایا، اور وہاں پر ہی آپ نے درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھا، اور وہاں پر ہی آپ نے اپنے کتاب سنن کا آغاز کر دیا اور اس کو لکھتے رہے۔ امام نسائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑے بڑے جید علماء کرام، محدثین کرام سے علم دین حاصل کیا، جن میں امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو سنن ابو داؤد جن نے لکھی ہے وہ ہیں، اسحاق بن راہوے ہیں، قتیبہ بن سعید ہیں، محمد بن بشار ہیں، اور اس کے علاوہ محدثین کرام فرماتے ہیں آپ نے کثیر محدثین کرام سے علم حدیث سیکھا۔ پھر اس کے بعد آپ نے جن جن کو مصر میں رہ کر سکھایا، یا جہاں جہاں پر بھی آپ موجود رہے وہاں وہاں پر آپ نے جن کو سکھایا، ان میں امام ابو جعفر الطحاوی کے بیٹے جناب علی ہیں، ان کو سکھایا، اور اپنے بیٹے عبد الکریم کو بھی آپ نے حدیث کے فن سکھائے اور حدیث پڑھائی۔ اس کے علاوہ آپ نے بو علی سیوطی اور دیگر محدثین کرام، اور آپ کے تلامذہ کی تعداد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اتنی ہے کہ ان کو شمار نہیں کیا جاتا۔ امام ابن حجر اسقلانی نے فرمایا کہ امام نسائی کے اتنے تلامذہ ہیں کہ ان کو شمار میں نہیں لایا جا سکتا۔ تو امام نسائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت ایک عظیم الشان شخصیت رہی ہے، اور آپ نے حدیث مبارکہ کی بہت زیادہ خدمات سر انجام دی ہیں۔ اسی وجہ سے آپ کے مختلف القابات تھے جس سے محدثین کرام آپ کو پکارا کرتے تھے۔ امام فی الحدیث، یعنی حدیث کے امام، امام العصر، زمانے کے بہت بڑے امام، امام ائمۃ المسلمین، اور امام فی الجرح والتعدیل، یعنی جرح تعدیل کے بھی آپ امام تھے۔ امام نسائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو مذہب اختیار کیا تھا، فقہی مذہب، وہ آپ کا مذہب شافعی تھا۔ بعض نے حنبلی بھی کہا ہے، لیکن جو ترجیحی قول ہے وہ یہی ہے کہ آپ شافعی المذہب تھے۔ آپ حمص میں کچھ عرصہ کے لیے عہدہ قضا پر بھی فائز رہ چکے ہیں۔ امام نسائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ان خدمات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا علمی اور تحقیقی شغف رہا ہے۔ اس کے علاوہ آپ اپنے ذاتی اعتبار سے انتہائی خوبصورت انسان، انتہائی وجیح چہرہ، اور محدثین کرام فرماتے ہیں کہ بڑھاپے نے بھی آپ کے حسن کو نہیں چھیڑا، بڑھاپے میں بھی آپ اتنے خوبصورت ہوتے تھے۔ تو حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی جو اپنے ذاتی اعتبار سے عملی زندگی ہے اس میں آپ صوم داؤدی رکھتے تھے، یعنی ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے، پھر ایک دن روزہ رکھتے پھر ایک دن افطار کرتے۔ یقیناً یہ بہت بڑے تقوی کی علامت ہے۔ دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل کیا کرتے تھے، اور ذرا بھی سنت سے
پیچھے نہیں ہوا کرتے تھے، اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا کرتے تھے۔ اور کبھی کبھی جہاد میں بھی شریک ہو جا کر، جب مسلمان جہاد کیا کرتے تھے تو جہاد میں بھی شریک ہو جایا کرتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک صاحب علم ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مجاہد اسلام بھی کہلواتے تھے۔ حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی بہت زیادہ خدمات سر انجام دی ہیں، اور جہاں پر تدریسی خدمات سر انجام دی ہیں وہاں پر آپ نے تصنیفی خدمات بھی سر انجام دی ہیں۔ آپ نے کتابیں لکھی ہیں: سنن الکبریٰ، السنن الصغریٰ، خصائص علی ابن ابی طالب، الضعفاء والمتروکین، فقہاء الامصار، القنا، اور بہت زیادہ مسانید آپ نے لکھی، بہت زیادہ صحابہ اکرام کی اور اس کے بعد اپنے اساتذہ کی مسانید کو انہوں نے جمع فرمایا ہے۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے، آپ نے اپنی خدمت اپنی زندگی میں سر انجام دیں اور لوگوں تک علم، تحقیق، فن اور حدیث کو پہنچایا۔ پھر جب آپ کے وصال کا وقت قریب آیا تو صورتحال یہ پیدا ہوئی کہ آپ نے جو کتاب لکھی خصائص علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو آپ نے کتاب لکھی اس کا آپ نے جامع دمشق میں درس دینا شروع کر دیا۔ دوران درس آپ سے کسی نے سوال کیا کہ آپ نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ پر کتاب لکھی ہے خصائص کے نام سے، یقیناً وہ بنو امیہ کا دور تھا، تو اس میں جس وقت یہ سوال ہوا کہ آپ نے ان پر ایک کتاب لکھی ہے تو کیا آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پر بھی کوئی کتاب لکھی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس حوالے سے میرے پاس کوئی زیادہ ذخیرہ موجود نہیں، برکہ یہ بات آگے بڑھی کہ انہوں نے اس موضوع پر کتاب لکھی ہے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پر کیوں نہیں لکھی؟ تو یہ بات بہت آگے تک بڑھی، یہاں تک کہ وہ بات لڑائی تک پہنچی اور انہوں نے آپ کو زد و کوب کیا، مارا آپ کو، اور اتنا آپ کو مارا یہاں تک کہ آپ شہید ہو گئے۔ پھر آپ اس وقت، چونکہ وہ دور ایسا تھا، وہ حالات ایسے تھے، اس میں آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پر واقعتاً ظلم و ستم ہوئے، اور امام ابن کثیر نے لکھا ہے کہ آپ مقتولاً شہیداً، آپ کو شہید کیا گیا، یعنی آپ درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ جس وقت 303 ہجری تھی تو اس وقت فلسطین میں امام نسائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال ہوتا ہے، اور آپ کی تدفین کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ مکہ المکرمہ میں صفا اور مروہ کے درمیان آپ کی تدفین ہوئی۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ یہ حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے احوال تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو ان کی خدمات کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے زندہ رکھا ہے اور مقام بقا پہ فائز فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے بہت زیادہ درجات بلند فرمائے۔